پھر جب فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم ان کے نام نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو. یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. جب وہ اشیاء کے نام بتانے سے قاصر رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتا دو. آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے ناموں سے آگاہ کر دیا تو فرشتوں کے اوپر آدم علیہ السلام کی فضیلت واضح ہو گئی، ظاہر ہو گئی، اور خلیفہ بنانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کا کامل علم بھی ثابت ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے سکھائے ہوئے نام فرشتوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کیوں کہا؟ اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت تھی؟ اس کے پیچھے دو باتیں تھیں. ایک تو فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کی حکمت واضح کرنے کے لیے، اور دوسرا دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت اور فضیلت واضح کرنا بھی ضروری تھی. تو پیاری بہنوں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی علم حاصل کرنا چاہیے. علم کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اعلیٰ مقام ہے، اور سب سے بڑھ کے اگر علم اللہ کی پاک کتاب کا ہو، قرآن مجید کا علم ہو، تو پھر سبحان اللہ، پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا کتنا مقام ہوگا. اللہ تعالیٰ اگر ہم اس قرآن مجید کو سمجھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو پڑھائیں گے، اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچائیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، تو یقیناً انشاء اللہ تعالیٰ ہم بھی اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں. آدم علیہ السلام نے سارے نام فرشتوں کو بتا دیے. جتنے ناموں کا اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا انہوں نے سارے نام بتا دیے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نسل انسانی کو جتنا بھی علم ملا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملا ہے. سبحان اللہ. جب آدم علیہ السلام نے سب نام بتا دیے تو پھر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قال الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمان و زمین کے غیب جانتا ہوں. غیب سے مراد کیا ہے؟ غیب سے مراد چھپی ہوئی چیزوں کا علم ہے. جب وہ غیب کا علم رکھتا ہے تو پھر حاضر کو نہیں جانتا ہوگا؟ نہیں، اور حاضر کو تو بخوبی جانتا ہے، وہ چیز تو نظر آ رہی ہے، اور وہ غیب کا علم بھی جانتا ہے. یعنی ہمارے دلوں میں تمام باتیں چھپی ہوئی جانتے ہیں. ہم کسی کے سامنے کوئی بات ظاہر کرتے ہیں، کوئی بات چھپاتے ہیں، کوئی بات اپنے دلوں میں دبا کے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہم خدا نخواستہ اللہ کے بارے میں بھی بعض کو ایسی غلط باتیں سوچ لیتے ہیں جو ہم کسی کے سامنے بیان کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. لیکن آئندہ سے سوچ لیں کہ اگر آپ کے دل میں کسی بھی کوئی ایسی بات کا کوئی دل میں آپ کی بات چھپی ہوئی ہے، کسی کے خلاف، کسی کی برائی میں، کسی کے حسد میں، تو پلیز اس کو دلوں سے نکال دیں. اگر وہ شخص نہیں بھی جانتا ہوگا تو میرا اللہ ضرور جانتا ہے. وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صاف واضح کر دی ہے کہ کوئی مخلوق ایسی نہیں جو چھپے ہوئے راز جان سکے. سینے بھی راز چھپاتے ہیں. یہاں کیا مراد ہے کہ انسانوں کے سینوں میں چھپے ہوئے راز اور فرشتوں کے اندر چھپے ہوئے راز بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم جتنا مرضی اللہ تعالیٰ کے دین کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اللہ کے آیات سے بچنے کے لیے ہم بہت زیادہ لمبی بحثیں کرتے ہیں، بہت زیادہ لمبی ایکسکیوز دیتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی علمیت کا روب جھاڑتے ہیں. جی ہمیں پتہ ہے اس آیت کا یہ بھی ترجمہ ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سخت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، ہم ایسے نہیں تو ایسے کر لیتے ہیں. لیکن یاد رکھیں اللہ کا دین بہت سیدھا ہے، بہت آسان ہے، اس میں کمپلیکیشنز نہ ڈالیں. اگر ہم زبان سے جو کچھ بھی اس آیت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوں گے، اگر ہمارے دل میں کچھ اور ہوگا تو یقین رکھیں اللہ جانتا ہے کہ ہماری زبان پہ کچھ اور ہے اور ہمارے دل میں کچھ اور ہے. تبدونا، جو کچھ تم اپنی بات میں ظاہر کرتے ہو وہ سب مجھے معلوم ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کیا تو زمین میں
اس کو بنائے گا جو اس میں فساد پیدا کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ یعنی جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو کہ ظاہری طور پہ یہ قتل و غارت کریں گے، خون ریزی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تک تم جو تمہارے اندر ہوتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو۔ جیسے آپ دیکھیں ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور اپنی عدم اطاعت کو چھپایا۔ اسی طرح جب آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے تو پھر ان پر آدم علیہ السلام کی فضیلت بھی ظاہر ہو گئی، اور اس کو خلیفہ بنانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی ثابت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔